السلام علیکم ناظرین، وائس پورٹل کے سیگمنٹ وائس آف وائس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان لودھی، اور میرے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر جناب مظہر صدیقی صاحب۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، جب جاپان پر ایٹامک اٹیک ہوا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، وہ اپنے کنٹری کو دوبارہ ریبلڈ کرنے لگے، تو اس وقت انہوں نے اپنے دفاع پر توجہ نہیں دی، اصلاح سازی پر توجہ نہیں دی، صنعت پر توجہ نہیں دی۔ انہوں نے اگر توجہ دی تو وہ تعلیم پر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ اپنی نیشن کو بلڈ کر سکتے ہیں اور دوبارہ جس مقام پر وہ آلریڈی تھے اسے بلند مقام پر لے کے جا سکتے ہیں۔ آج کل جیسے لاک ڈاؤن ہے اور اسکول اور کالجز یونیورسٹیز بند ہیں، ہمارے ساتھ مظہر صدیقی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے کچھ ٹپس حاصل کریں گے کہ اس دور میں جو اب بچے گھروں میں ایک طرح محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے، تو اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عثمان بھائی، آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، اور آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ آج کل کووڈ-19 کی تیسری لہر کا سامنا ہم کر رہے ہیں، اور یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اب جب کہ بچے بھی گھر میں ہیں، بڑے بھی گھر میں ہیں، تو ایک بہت بڑا دیکھنے میں خلا آتا ہے کہ سب کے ہاتھوں میں اپنے اپنے موبائل ہیں، سب نے اسمارٹ فون پکڑے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا سر ٹی وی نہیں ہے مگر آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل تو ہے نا۔ ہر بچے کے، ہر بڑے کے ہاتھ میں 50-60 ہزار کا موبائل ہے، اور وہ ٹی وی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ موبائل کے نشے میں گرفتار ہے، اس کو ذرا فرصت ملے وہ ویڈیو گیم کھیلنے بیٹھ جاتا ہے، وہ کچھ غلط چیزیں دیکھنے بیٹھ جاتا ہے جس کا اس سے ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو انگیج کیے بیٹھا ہے۔ یعنی کہ ہم وہ مصروف ہیں کہ جس میں بیکاری ہے۔ جی، اب مصروف بھی بہت ہے اور بیکار بھی بہت ہے۔ اب جب کہ بچے گھر میں ہیں، بڑے گھر میں ہیں، محصور ہیں، قید ہیں، پیراڈائمک صورتحال ہے، تو ہمیں سب کو اپنا اپنا شیڈول بنانا چاہیے۔ اسمارٹ فون کو بند کر کے رکھ ہیں کہ موبائل فون آپ بند کر کے رکھ دیں، نہ یوز کریں، اس کو اوائڈ کریں، تو اس طرح لوگوں کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس طرح تو ہم ٹیکنالوجی میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو نیو چیزیں جو انوویشنز آ رہی ہیں ہمیں وہ سیکھنے کو ملیں گی، دنیا آگے نکل جائے گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ بتائیں، جو ہم 15-20 سالوں سے موبائل کے استعمال کرنے میں دوسرے ملکوں سے بہت آگے ہیں، ہمارے یہاں پیکیجز بہت زیادہ ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، عملی کام ہم نے کیا کیا ہے، تعمیری کام کیا کیا، ہم نے وہ ریشو کم ہے۔ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جو اس طرف ریسرچ کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف۔ ہمارے ہاں تو ابھی لوگوں کے ذہنوں میں فراڈ ہے، تخریب کاری ہے۔ ہم کوئی بھی چیز بتاتے خود بری نہیں ہوتی عثمان صاحب، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، دوسرا آدمی ٹونٹی اتارنے کے لیے آتا ہے، چپل کھانے کے لیے آتا ہے، بلب اتارنے کے لیے آتا ہے، پنکھا اتارنے کے لیے آتا ہے، وال کلاک اتار کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو مسجد تو خدا کا گھر ہے، لوگ خدا کے گھر کو نہیں چھوڑتے۔ یہ موبائل جو ہے یہ اصل میں اس کا اچھا استعمال کم ہو رہا ہے ہمارے یہاں، منفی استعمال، برا استعمال، گندا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ اب میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس صورتحال میں جو پیراڈائمک صورتحال ہے، کرونا ہے، تیسری لہر ہے، سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ترتیب بنائیں۔ ہم نے دن بھر کو گزارنا کیسے؟ ہم وداؤٹ پلاننگ زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک دن کی تو بات اور ہے، مہینے کی بات اور ہے، سال کی بات اور ہے۔ ہمارے پاس اگلے دن کا کوئی بہتر منصوبہ نہیں ہے، ہمارے پاس صبح سے شام تک کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم سب جو ہیں گھر کے افراد 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، ہم سب اپنے دن بھر کا شیڈول بنائیں۔ بچوں کا جن کا آپ نے ابھی سوال میں ذکر کیا ہے وہ بھی اپنا شیڈول بنائیں کہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی ہے، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنی ہے۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں، اور یہ طے کر لیں کہ آج جو ڈیزائن کی ہیں چیزیں اس کو پورا کریں۔ مثلا صبح کی سیر شروع کر دیں، پہلے نہیں کرتے تھے اب شروع کر دیں، ورزش شروع کر دیں، نماز صبح کی فجر کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دیں۔ بے وقت پڑھتے تھے، قضا کر کے پڑھتے تھے، اس کو وقت پر پڑھنا شروع کر دیں۔ واک، ورزش، سیر شروع کر دیں۔ ناشتہ جو پہلے بہت لیٹ کرتے تھے 11-12 بجے، اب وہ ارلی ان دا مارننگ کرنا شروع کر دیں۔ پھر ناشتے کے بعد صبح کا وقت ذہن بہت زرخیز ہوتا ہے، بہت فریش ہوتا ہے، انسان تازہ دم ہوتا ہے، پڑھنے کا کام کریں۔ بچے جو ہیں وہ ہر مضمون کو بیٹھ کے صبح آدھا گھنٹہ دیں، گھر میں بیٹھے ہوئے نا۔ پھر اس کے بعد جب آن لائن کلاسوں کا وقت شروع ہو تو پھر آن لائن کلاسیں بھی لیں، ان کی پہلے سے تیاری ہو چکی ہوگی، وہ آن لائن کلاسوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کہ ان کی تیاری ہو چکی ہے۔
انہوں نے ہر سبجیکٹ کو آدھا گھنٹہ دیا ہے. اب وہ آن لائن کلاسیں لیں گے, پھر انہیں ہوم ورک ملے گا, پھر وہ ہوم ورک کریں گے. یعنی 5 گھنٹے وہ جو اسکول کو دیتے تھے, کالج کو دیتے تھے, وہ اب گھر میں اپنے آپ کو دیں. وہ اس سے بری الذمہ نہ ہوں کہ ہمیں تو کوئی کام نہیں ہے, تو وہ کریں. پھر وہ لنچ بھی کریں, ظہر کی نماز بھی پڑھیں, آرام بھی کریں. اب یہ ایک بہت بڑی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ایک بڑی عادت کیلولا کرنے کی ہے. وہ لوگ, میں دیکھ رہا تھا 11:30 سے 1:30 بجے تک یا 11:30 سے 1 بجے تک چین میں بھی پورا چین بند ہو جاتا ہے. لوگ سونے کے لیے بستر پہ چلے جاتے ہیں. دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کرنا جو ہے یہ سنت بھی ہے. اگر اس کو ہم بینگ اے مسلم اس کو سنت سمجھ کر کریں گے تو ہمیں ایک ہیلتھ کا بینیفٹ تو ہے ہی ہے, اور اس میں ہمیں ایک ثواب والا پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں وہ یہ ایک ہمارے لیے بینیفیشیل چیز ہے. آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ کے پاس کوئی چابی نہیں ہے کہ اس تالے کو لگائیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں ہے کہ اس کو رگڑیں گے کہ جن نکل آئے گا وہ آپ کو کامیاب کر دے گا. یہ عادات ہوتی ہیں جو آپ کو کامیاب بناتی ہیں, یہ عادات ہوتی ہیں جو آپ کو ناکام بناتی ہیں. اصل میں چند ایسی عادات آپ کی زندگی کا حصہ ہوں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اچھی عادات کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, آپ دوسرے دیکھا دیکھی وہ بھی سو رہے ہیں آپ بھی سو رہے ہیں. تو ایک خاص ٹائم بنائیں, 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ آپ آرام بھی کریں. پھر اس کے بعد اب آپ کا سوال کہ موبائل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 گھنٹے موبائل پہ بیٹھ جائیں. کوئی ویڈیو گیم کھیلنی ہے, ریسرچ کرنی ہے, یوٹیوب چینل پہ جانا ہے, اپنی تعلیم سے, تفریح سے, کھیل سے متعلق کوئی کام کرنا ہے, آپ 2 گھنٹے موبائل پہ بیٹھیں. پھر شام کے وقت میں آپ پارک میں جائیں, کچھ کھیلیں کودیں. یعنی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی, پہلے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے تھے, اب اسکرینیں گھر میں, کمپیوٹر, اسمارٹ فون, ٹی وی, یہ ہمارا ایکٹیویٹیز ہیں ہماری تفریح کا ہی. بچوں کو, ماں باپ کو چاہیے وہ بچوں کو خود لے کے گراؤنڈ میں جائیں, انہیں دوڑائیں, بھگائیں, بیڈمنٹن کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں. بچے گراؤنڈ میں جائیں گے, آپ یقین کریں گے بچے اعصابی طور پر مضبوط ہوں گے, ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے, دماغی طور پر مضبوط ہوں گے, ان کے جسمانی طور پر بھی بڑے مضبوط ہوں گے. اور جب گراؤنڈ سے کھیل کے آئیں, شام کا وقت ہو رہا ہوگا, تو پھر بیٹھ کے وہ ریوائز کریں جو دن میں پڑھا تھا, 5 گھنٹے میں آن لائن کلاس لی تھی, اس کو ریوائز کریں. ریوائز کو کریں, پھر وہ گھر میں کوئی لوڈو کھیلیں, کیرم کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں. اس کو ہم انڈور ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. گھر میں بہن بھائی بیٹھ کر اسپیچ کمپٹیشن کریں, کہانی لکھنے کا مقابلہ کریں, تقریر کرنے کا مقابلہ کریں, پورٹریٹ بنائیں, پینٹنگ بنائیں. کوئی اس طرح کی تخلیقی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے نا, وہ اس کا کوئی کام کریں. کوئی بھی تخلیقی کام کریں گے, کہانی لکھیں گے, تقریر کرنا سیکھیں گے, تو ان کی جو دماغی حالت ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی, وہ تعمیری انٹلیکچوئل ذہن بن جائیں گے. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز کا بھی ماں باپ خیال کریں کہ ماں کچن میں مصروف رہتی ہے, صفائی میں مصروف رہتی ہے, ڈسٹنگ کر رہی ہے, دھو رہی ہے, کام کر رہی ہے, کپڑے استری کر رہی ہے. تو اس صورتحال میں, جو اس وقت پیراڈائمک صورتحال ہے, بچے گھروں میں, ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو گھر کے کام میں معاونت کی بھی تربیت دے. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں, یعنی اپنا بستر خود طے لگائے بچہ, اپنا کمبل خود طے لگائے اور اس کو وارڈروب میں جا کے رکھے, اپنا جوتا خود ریک میں رکھے, اور اس کو 7, 8, 10 سال کا بچہ ہے, اسے کیا اپنا یونیفارم خود دھوئے, اپنے کپڑے خود دھوئے, اپنے کپڑے خود پریس کرے, اپنا کھانا جس پلیٹ میں کھایا ہے, جس باؤل میں کھایا ہے, جس چھبی میں کھایا ہے, وہ اس کو دھو کے اس کی جگہ پہ رکھے. یعنی کہ وہ اپنا دودھ کا گلاس خود دھوئے, اپنی چائے خود بنانے کی تربیت لے. تو یہ بڑا شاندار موقع ہے بچوں کی تربیت کا. ہمارے ہاں تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے, تو تربیت کا فقدان ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک بڑا اچھا سنہری موقع رب کی طرف سے عطا ہوا ہے, بچے گھروں میں بیٹھ گئے, بچوں کو شکایت تھی والدین ٹائم نہیں دیتے, اور والدین کو شکایت تھی کہ بچوں کو بس ٹائم نہیں ہے, اسکول سے آ رہے ہیں, اکیڈمی جا رہے ہیں, اکیڈمی سے آ رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, پھر ٹی وی دیکھ کر سو جاتے ہیں. تو اب یہ موقع ہے, بچے والدین کو سمجھیں اور والدین بچوں کو سمجھیں, ایک دوسرے کے قریب ہوں, تربیت کے ان ایام کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. رات کو ابو جان کہانی سنائے بچوں کو, امی جان کہانی سنائے, نانی نانا کہانی سنائے بچوں کو, بچے کہانیاں سنتے ہوئے, لوریاں سنتے ہوئے سو جائیں. یہ ایک روایت تھی ہمارے ہاں کی, صدیوں پرانی روایت تھی کہ بچے کہانی سن کر, لوری سن کر سوتے تھے. آج کل تو بچے جو ہے نا وہ یوٹیوب بابا سے کہانیاں سنتے ہیں. سر وہ دیکھیں, بات سنیں, اسکرین بچوں کے آنکھوں کو متاثر کر رہی ہے, ذہنوں کو متاثر کر رہی ہے, بچوں کی بینائی کم ہو رہی ہے, بچوں کے اعصاب کمزور ہوئے ہیں, بچے کتاب کے لفظ سے زیادہ سیکھتے ہیں. نیٹ نہیں ہے تو یوٹیوب کا استعمال ہوگا, کتاب تو گھر میں پڑھی ہے نا سر. بالکل. تو یہ جتنے لوگ آج جہازوں پر پرواز کر رہے ہیں, جو خلاؤں میں جا رہے ہیں, چاند مریخ پر پہنچ رہے ہیں, یہ کہانیوں کی بھی تو, ایک جن, ایک پری اڑتی تھی, ہاں جی, ایک جادوگر ہوتا تھا,
ایک اڑنے والا پرند، یہ چیزیں ہوتی تھی. تو وہ چیزیں انسان کے تخیلاتی تصوراتی ذہن کی پیداوار ہے. انسان نے سوچا پھر اس نے چیزیں ایجاد کی. تو آپ بچے کو کتاب کی طرف لائیں، کہانی کی طرف لائیں، انہیں کہانی سنائیں. بچے کے اندر تجسس پیدا ہوگا، وہ اپنی تاریخ سے واقف ہوگا. اس کو زندگی کے کردار ساز واقعات سنائیں گے تو وہ اس کی، میں سمجھتا ہوں، تربیت ہو. اور بچوں کو اس موقع میں ضائع ہونے سے بچائیں. ان کو کوئی اچھا کام، اچھا ہنر، اچھی تربیت دینے کا بہترین موقع ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں. مظہر بھائی نے بہت اچھی ٹپس دی ہیں بچوں کے لیے. اگر آپ واقعی ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے دین اٹ ول شیورلی میک یو وائز. وائس آف وائز سے آپ کا میزبان عثمان لودھی مظہر صدیقی صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ وائس آف وائز کی اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.